اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے اللہ کریم مالا مال فرمائے۔ شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعہ ہماری زندگیوں میں اس کی آمد ہے اور آج جمعرات کی شام چل رہی ہے، کل جمعے کا دن ہے، تو اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ کلمہ طیبہ کی صورت میں لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ویورز، اگر آپ نے اسلامک فقہ یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ سب سے پہلے نماز جمعے کا دن ہے، اس کی اہمیت و فضیلت پر ایک دو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی نظر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ آپ کے سپرد کیا جائے گا۔ نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو باقی راتوں سے قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو باقی ایام سے روزے کے ساتھ خاص نہ کرو، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ اس دن آ جائے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی الحمدللہ کہ جمعے کے دن سورۃ کہف جو ہے اس کا وظیفہ، اس کا پڑھنا جو ہے یہ انتہائی فائدہ مند رہے گا۔ یہ ایک جمعے سے جس کو پڑھے گا دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور یعنی کی روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ویورز، یہاں یہ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، چلو خواتین نے تو جمعے کی نماز ان پہ نہیں ہے، انہوں نے زور کی نماز ہی پڑھنی ہے سب کا روٹین کی طرح۔ ہمارے مرد، بچے، بوڑھے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور وہ اس انداز میں کہ کیا ضرورت ہے جمعہ پڑھنے کی، گھری نماز پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتی ہی نہیں ہے، یا زیادہ تر فیکٹریوں میں کام کرنے والے آگے پیچھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بالکل ہدایت سے بند کر دیتے ہیں، اس کا دل سیاہ کر دیتے ہیں، اس کے دل پر ایک ایسی مہر ثبت ہو جاتی ہے کہ پھر دوبارہ اسے شاید یہ زندگی میں موقع نہ بھی مل سکے۔ تو جو مسلمان شخص جمعے کے روز یا جمعے کی رات فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعے کے روز باجماعت نماز فجر کی ادائیگی ہے۔ تو تمام دنوں کا سردار جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام دنوں میں عظیم جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے کہ ہم حقیقت میں اللہ کریم کے کرم سے رائے ہدایت پہ آ جائیں اور جمعے کی جو فضیلتیں ہیں، جمعے کی جو برکتیں ہیں، ہم انہیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ تو اب میں جو اگلا ویڈیو کا حصہ ہے اس میں کلمہ طیبہ کے متعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو کلمے کی فضیلت کیا ہے، کلمہ طیبہ کا وظیفہ کس طرح کرنا۔ پہلے میں اس کا
آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں پھر اس کی فضیلت، تاکہ دوست اب آپ پریشانی میں مبتلا نہ۔ تو آپ نے جمعے والے دن باوضو حالت میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ٹائم مختص کر لیں، چاہے وہ کیا نام ہے جمعے کی نماز سے پہلے کا ہو، جمعے کی نماز کا بعد ہو، کسی بھی نماز کو کوئی بھی وقت ہو، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم کے کرم سے بہت اللہ مہربانی فرمائے گا۔ اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ جو ہے، اسے جو ہے وہ کیا نام ہے اس میں اعظم کا بھی درجہ دیا جاتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی مدد سے دل کی ہر جائز مراد پوری ہوتی ہے۔ ہر قسم کی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، دولت مند ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا وظیفہ، امیر ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا وظیفہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ آپ کے ہر تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ کریم رزق میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے 20,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر کلمہ طیبہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور جب 100 تعداد ہو جائے تو وہاں 100 پر جب آپ پہنچ جائیں تو آپ نے وہاں پہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو جائے تو اس کے بعد سورۃ کوثر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب دوسرا 100 کلمہ طیبہ کا ہوگا تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر جب تیسرا 100 ہوگا تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر جب اوپر والے 13 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو جائے گا تو آپ نے 13 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں کہ 313 مرتبہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ ہو جائے تو سورۃ کوثر آپ نے 21 مرتبہ، پھر دوسرا 100 ہو جائے پھر 21 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر تیسرا ہو جائے تو پھر 21 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 13 مرتبہ جب سورۃ کلمہ طیبہ ہو جائے تو 13 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انتہائی یہ زبردست، مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ کریم آپ کی تمام دینی دنیاوی مسائل، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور فرمائیں گے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے انسان اپنے ایمان اور توکل پر جو ہے وہ بھروسہ کرے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھے۔ اگر آپ کا ایمان ذرا سا بھی متزلزل ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وظیفے میں کامیاب نہ ہوں۔ نشہ کرنے والی چیزوں سے دور رہیں، شراب، چرس، افیون اور کسی بھی قسم کے نشے سے دور رہیں۔ نشہ آپ کے ذہن کو معوف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہتر اور ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے آپ کا ہر مسئلہ وہ منٹوں میں حل ہوگا، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اور یہ عمل اگر آپ ہر جمعے کو کرتے ہیں تو اور زیادہ یہ فائدے کا سبب رہے گا، اور زیادہ بہتری رہے گی۔ تو یہاں ایک مرتبہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ اعراب کی غلطیاں بھی دور ہو جائیں اور کلمہ طیبہ ہم سکون کے ساتھ جو ہمیں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے جو میں نے طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو زبردست فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرا اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔